just one question more before I go back to my other guest who's on in the program with me. When you talk about opening frontiers, another war with, let's say, Bahrain, Qatar and all that, two things are very clear, that the air defense systems, they are not working the way they were destroyed quite badly in 2024 also. So the Israelis have a free run in the airspace, which is a fact. And obviously, Iran doesn't have indefinite supplies of ammunition and everything. It's already a tough battle with Israelis fighting with you. If America joins in, the stakes become totally quite heavy against Iran. If you take on 2-3 other countries also, how will Iran fight on all these fronts simultaneously? Iran will not be taking 2 or 3 other countries. These American bases are American bases. They are populated by American soldiers. And by attacking those bases, if Americans officially join, by attacking those bases, Iran will put pressure on Trump administration, because Trump came in as the peace candidate. He said that Kamala Harris was the war candidate. She would start World War III. He has been saying that he's sick of Middle Eastern wars, and the people who voted for him wanted him to get out of these wars, not to start a new one, especially with Iran. So that is the way Iranians think, that by putting pressure on the United States is the only way you can get the Israelis. Professor Swat, please stay online with us. I'm going to talk to my other guest. Durrani صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے یا ایک چیز اور پھیلتی ہے تو ہم امریکن بیسز کو ہٹ کریں گے, دوسری چیزوں کو ہٹ کریں گے. آپ اس لیڈرشپ کو جانتے ہیں, آپ نے وہاں سرو کیا ہے, ان کو پہچانتے ہیں. کیا یہ اس حد تک ایران جا سکتا ہے, اسلحہ نہ بھی ہو, وہ ریسورسز نہ بھی ہوں, لیکن مائنڈ اٹس اے مائنڈ گیم آلسو. وار از ایز مچ اے مائنڈ گیم ایز اے میونیشن تھنگ. آپ کے خیال میں ایران سائملٹینیسلی اتنے فرنٹ کھول سکتا ہے؟ جی, کوشش تو کرے گا ایران, کیونکہ وار میں تو ہر چیز ممکن ہے. اور ایران کی اسٹریٹجی جو ہے, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے, وہ بھی بہرحال وہ پولیٹیکلی ساوی ہیں, اور وہ دے نو وچ سائڈ آف دیئر بریڈ از بٹر. لیکن وہ اس کے ساتھ ہی وہ, کیونکہ یہ ان کی سروائیول کی جنگ ہوگی, کیونکہ آلریڈی اسرائیل اور یو ایس کا مطمع نظر رجیم چینج ہے. نہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اب ایران نے جتنا ریٹیلیٹ کیا اسٹرانگلی, اب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی ایران جائے تو کوئی عزت بیزتی والی بات تو نہیں ہے. ورنہ پہلے چلے جاتے, لوگ کہتے ہو جی وہ کھڑکا دیا امریکہ نے, اب گھبرا گئے ہیں, چلے گئے. اب جتنا انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے, اب تو ان کے پاس ونڈو ہے نہیں کہ باعزت طریقے سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں دوبارہ. ورنہ یہ زیادہ پوش کریں گے تو الٹا نہیں ہو سکتا. ایران نے انکار تو نہیں کیا ہے نیگوشیشن سے. آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا تھا ایرانین فارن منسٹر کا, کہ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اٹیک بند کر دے تو ہم بھی بند کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے بڑی پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی, اور وہ اگر نیگوشیشنز کی طرف جاتے ہیں تو ایران بھی یقیناً چاہے گا. اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایگریشن ایران پہ ہوا ہے, بالکل اسرائیل پہ نہیں ہوا. لیکن سر نیتن یاہو رکے گا, بیکاز نیتن یاہو نے یہ وار شروع کی جب غازہ کے اوپر اب ایک انٹرنیشنل اوپینین بن رہی تھی کہ جی بہت ظلم ہو گیا, بس کرو بس کرو. اس نے ایک بڑی جنگ چھیڑ دی, اور اگر اس کو یہاں پہ ایک فیصلہ کن فتح نہیں ملتی, کم از کم کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف نیوکلیئر ایسٹس اینڈ آل دیٹ, تو اس کی تو اپنی گورنمنٹ الٹ سکتی ہے. وہ تو اپنے ایک چیز میں واضح کر دوں, نیوکلیئر ایسٹس میں حیران ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نیوکلیئر ایسٹس, اگر اور ان کا پریٹیکس اگر ان کا وہ ہے, ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جی ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے, تو ایران اتنا نہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن انڈر آئی اے ای اے سیف گارڈ بنائے گا, تو نان سینس یہ. اور دوسرا یہ کہ نتانز اور فردو میں جو انہوں نے حملے کیے وہ تو آلریڈی آئی اے ای اے سیف گارڈز میں ہیں, اور اس میں ان کو جو ہے کیا ملنا ہے, اس میں تو آلریڈی وہ آئی اے والے جو ہے آئی اے ای اے والے انسپیکٹ کرتے رہے. تو اس کو اگر آپ تباہ بھی کر دیتے ہیں, آپ تو کیپیبلٹی کی ہے. ایران ہیز گاٹ دا کیپیبلٹی فار نیوکلیئر فیول سائیکل. وہ نیوکلیئر فیول جو ہے, اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر فیول نہ لے, ورنہ تو حملہ تو ان کے بوشہر پہ بھی ہو سکتا تھا. بوشہر کا جو پلانٹ ہے
وہ رشیا نے بنایا ہے, وہ انڈر IAEA سیف گارڈز ہے, اور اس کا فیول بھی جو ہے وہ رشیا سے آتا ہے, تو اس لیے وہ جو ہے ڈسپیوٹڈ نہیں. ڈسپیوٹ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ کیپیبلٹی اٹین کرے, سیلف سفیشینٹ ہو جائے نیوکلیر فیول بنانے میں, کیونکہ نیوکلیر فیول اگر 3.67% لوئسٹ گریڈ پہ ہے, وہ اگر پروسیس وہی ہے جو 90% پہ بھی جا سکتا ہے اور ویپن گریڈ میں بن سکتا ہے. تو اصل جنگ یہ ہے وہ, اور اس میں وہ ان کا مطمع نظر ہے کہ اس طرح سے تو ایران نہیں مانے گا, تو ریجیم چینج جو ان کا شروع سے مطمع نظر رہا ہے وہ اس کی طرف آئیں گے. پروفیسر جی ایک منٹ, نیتن یاہو کبھی بھی جنگ نہیں بند کرنا چاہے گا, کیونکہ اس کی سروائیول ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جنگ جاری رہے, ورنہ تو اس کے اوپر تو ویسے ہی مجرمانہ مقدمہ. I totally agree with you. میں بالکل آپ ذکر کرتا ہوں. Professor Ford, we were talking about, with my other guests, we were also talking about why Netanyahu cannot back off from a war. Because unless he has some definitive victory or something, this war and the money that he has spent, he was already under a lot of pressure on the Gaza thing and all. So, where do you see things going? I don't think Netanyahu will do anything to bring Americans directly into war, expand the theater of war. So if Netanyahu can't back off, if one guy has gone mad, how does Iran deal with that? You know, Netanyahu attacked Iranian television today. Yeah. I don't know if you saw the pictures. We had a very famous female actor presenting on live television. The missiles came. But when you are hitting a media channel because you don't like the content they provide, it shows the nature of the regime. Netanyahu says that he is representing the Western civilization. Welcome to the Western civilization, if he's actually presenting Western civilization. There are few thousand people who work in that compound. Attacking a building full of journalists and civilians shows what the Zionist regime is all about. They want to create the same scenes in Gaza. No, that's exactly my question. That's exactly my question. Here is a man who's acting like a madman, whose political survival depends on war. And if he just continues ahead with it, what are the options left for Iran? I mean, retaliation is one thing, but obviously this can't go on forever. So does Iran have any other options? There is no other option. You have to retaliate. There is this culture of resistance in Iran. And that culture of resistance, which is generally to do with all Muslim countries. Pakistanis have the same culture. When the Indians attacked Pakistan, what was the feeling in Pakistan? There was a national unity. I'm sure Pakistani politicians fight occasionally, but they stopped fighting and they were united against an aggression from outside. The same thing is happening in Iran. So one of the objectives of Netanyahu was to do regime change. And he asked a couple of days ago, he had a video message for Iranian people. He asked them to come to the streets and demonstrate it and be united. And they did, united against him. So he's creating this rally around the flag. What is the assessment? What is the assessment in Tehran? How long do you think at least this war will continue? For how long? I think the plan that the Israelis have is to have this prolonged for some time. And I think the Iranian side is going to increase the pressure, increase the number of missiles to have them stop. That's the reason Iran is sending missiles to Tel Aviv. So you expect the war to become more intense in the coming days before is forced to come to an end. So you see a greater escalation. It is either Iran that will have to use more force, or the United States telling Netanyahu to stop. That's the only two options. He listens to the language of force, and he listens to the American government. And that's why I was saying that there are some people in Iran that think killing a few American soldiers would actually help with stopping the war. Please stay with us. Durrani sir, انہوں نے دو باتیں کی ہیں, آپ نے بھی سنی ہیں. انہوں نے کہا جی دو ہی طریقے ہیں سولوشن کے, کہ یا ایران زیادہ فورس کرے اور اتنا اسٹرانگ ریئیکٹ کرے کہ مجبوری بن جائے ان کی بات کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ
ان کو اسرائیلیز کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج بھی بہت بشی باشی تھے. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی وہ اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نے تو ایرانیئنس کو کہا تھا 60 دن میں آ جائیں, ابھی تک نہیں آئے, ان کو آ جانا چاہیے, ٹائم یہ ہو جائے گا, اور ڈائریکٹ انوالومنٹ کو انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں اس وقت فورس کر رہا ہے؟ بیکاز اب چیزیں ایک پوائنٹ کے بعد کسی بھی کنٹرول میں نہیں رہتی اور اب یہ پھیلاؤ کچھ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پوٹن کی میڈیشن کی بھی بات کی ہے, تو وہ ہر طرف کوشش کریں گے. لیکن سر وہ تو فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا ہے نا کہ رشین پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے, وہ تو خود نیوکلیر فیول وغیرہ سپلائی کر رہے ہیں ایران کو, تو وہ ہی کانٹ بھی نیوٹرل آربیٹر نہیں ہو سکتے. وہ تو دیکھیے فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو چاہیں کر لیں, لیکن جب ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ پوٹن اپنا رول پلے کرے تو فرینچ پریزیڈنٹ کیا کر سکتے ہیں؟